مجھے بیشتر کئی لوگوں نے بتایا اور یہ بتایا کہ اگر ہمارے اوپر حالات نہ آتے، مشکلات اور مسائل نہ آتے، کبھی بھی ہم اللہ کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ حالات نے ہمیں رب کے پہچاننے والا بنایا، حالات نے۔ اگر حالات نہ آتے، ہم نے رب کو کبھی پہچاننا ہی نہیں تھا۔ اللہ ہے کیا؟ حالات، مشکلات، مسائل، یہ چیز ایسی ہے جو رب کو کہتی ہے کہ اللہ ہے اور اس کا تعارف ہے۔ اللہ ہے، اس کا تعارف ہے۔ ہم جتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا لیں، ان کی بنیادیں جتنی مضبوط کر لیں، میرا رب زمین کو حکم دیتا ہے تو زلزلہ بن جا۔ دنیا کی آج تک کوئی سائنس اور دنیا کی آج تک کوئی طاقت ان جھٹکوں کو روک نہیں سکی اور نہ کبھی روک سکے گی۔ دنیا کی طاقت آج تک نہیں روک سکی۔ اللہ کا امر ہے، اللہ اپنی طاقت دکھاتا ہے، اللہ اپنی قوت دکھاتا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ اللہ کی صفاتی نام میں ڈوب کے دیکھیں تو صحیح، اور اللہ کے صفاتی نام کے اندر گہرائی میں جائیں تو صحیح کہ صفاتی ناموں کو ہے کیا ان کے اندر طاقت اور ان کے اندر قوت کیا ہے۔ صفاتی ناموں میں طاقت کیا ہے اور قوت کیا ہے، آپ ڈوب کے دیکھیں تو صحیح۔ اللہ کے ناموں ایک احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنی محبت کا معاملہ کیا اور کتنے احسان کا معاملہ کیا۔ ایک بابا جی ملے مجھے ایک سفر میں، بہت موٹے تھے۔ میں نے کہا آپ کا نام کیا؟ نام میرا نام ہے مقبول موٹا۔ خود کہہ دیا موٹا۔ میں کیوں کہہ لیں مجھے موٹا کہتے ہیں مقبول؟ تو اس لیے میں نے آپ کا نام۔ وہ بڑے لمبے لمبے سفر بائک پہ موٹر سائیکل پہ کرتے تھے، بس کے اندر چڑھ نہیں سکتے تھے، موٹے اتنے تھے، سیٹ پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھتے تھے نکل نہیں سکتے تھے، بہت کھاتے تھے، کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے، پھر سو کے ایسے بازو کر کے ویسے کھاتے رہتے تھے۔ 3 کام، کھانا، سونا اور بیت الخلا۔ میں نے تو یہ 3 کام دیکھے۔ اچھا، وہ بندہ رونے دھونے والا بہت تھا، اللہ سے مانگنے والا بہت تھا، بڑا نیک آدمی تھا، درویش آدمی تھا۔ قمیضوں اور شلواروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ میری شلوار خراب ہو گئی ہے، حالانکہ ہوتی نہیں تھی میرے خیال میں، بس ناپاک ہو گئی، اب وہ کپڑے بدل رہا ہے، ڈھیر۔ پھر ایک قمیض کے اوپر دوسری قمیض پہن لی، دوسری کے اوپر تیسری پہن لی۔ کہنے لگے ایک سفر تھا تو میرے جو ہم سفر تھے وہ مجھے لے جانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ کھائے گا سارا دن، اس کا کام ہی کھانا ہے، پھر ادھر کھائے گا، پھر ادھر ٹوائلٹ جائے گا، بیت الخلا میں جائے گا، پھر سوئے گا۔ موئے نانگ کو جو گھیلو دے، مویا نانگ، مرا ہوا سانپ، اس کو بندہ گھسیٹتا رہے، کیا فائدہ؟ انہیں کہا ہم نہیں لے جاتے تجھے۔ بڑوں کے پاس بھی جا کے کہہ دیا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ بس کہا میرے اندر جو درد اور غم آیا، میرے اندر جو درد اور غم آیا، اور اس درد اور غم نے پھر میں نے اس سے کہا، مجھے کہنے لگے میں نے یا کہارو پڑھا، رات کو بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیسے پڑھا؟ پھر انہوں نے مجھے بیٹھ کے ویسے پڑھ کے دکھایا، یا کہارو یا کہار، ایسے جذبے کے ساتھ یہ کوئی نہ مجھ کو یاد رہے اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، اور نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے۔ ایسے درد سے پڑھا، ایسے غم سے پڑھا،
پتہ نہیں کتنے سینکڑوں اور کتنے ہزاروں دفعہ پڑھا، اور کتنی دفعہ اللہ سے کہا اللہ تو مان جا، تو غلبے والا ہے، تو غالب ہے، تو زبردست ہے، تو طاقتور ہے، اللہ یہ چھوٹے تو بڑا ہے، اور تو فیصلہ کر لے تو ہر چیز ممکن ہے۔ جو اللہ سے منوایا، کہا صبح مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، صبح مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، کہ بس ہم آپ کو ساتھ لے جائیں گے، آپ کے سارے ناز ہم اٹھائیں گے، آپ کے سارے کھانے ضرورتیں ہم پوری کریں گے، بس آپ ساتھ چلیں، آپ ناراض نہ ہوں۔ اس نے عرشوں سے فیصلہ کروایا، اور اللہ کے غلبے کو اور اللہ کی طاقت کو اور اللہ کی قوت کو عرشوں سے اتروایا لفظ یا قہاروں کے ذریعے۔ اللہ کے صفاتی نام یا قہاروں کی طاقت کے ذریعے عرشوں سے نظام اتروایا۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔